بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں علی اویس بانٹ بلڈنگ نیو پاکستان سے. آج ہم جس بک کے ریویو کے اوپر بات کریں گے اس بک کا نام ہے وائی نیشنز فیل. یہ کتاب جیمز رابنسن نے لکھی اور ڈیرن ایسی موگلو نے لکھی جو دو اکانومسٹ تھے. یہ کتاب ایک بہت ہی کلاسیکل بک ہے اور مسٹ ریڈ ہے فار CSS اینڈ PMS ایسپیرنٹس. ہم ان کے ریویو کے اوپر بات کریں گے, اس بک کے ریویو کے اوپر بات کریں گے, اور یہ بڑی آئی اوپننگ بک ہوگی اور نئے پرسپیکٹیو سیٹ کرے گی آپ کی گورننس کے حوالے سے اور ملکوں کی پروگرس پراسپیرٹی کے حوالے سے. دوبارہ سے اس کتاب کا نام وائی نیشنز فیل, دی اوریجن آف پاور, پراسپیرٹی اینڈ پاورٹی. اس کتاب کے اندر جو سب سے پہلا ہائپوتھیسس وہ لیتا ہے, جو 2012 کے اندر یہ کتاب لکھی گئی, وہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ملک کی جیوگرافی ہے وہ اس ملک کی پروگرس کے اندر بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے. اس ملک کی جیوگرافی کیا ہے, اس ملک کا ویدر کیسا ہے, یہ بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر. یہ جو تھاٹ لیا گیا, یہ مونٹیسکیو جو ایک فرینچ فلاسفر تھا, اس سے یہ تھاٹ انیشیٹ ہوا اور کہا یہ جاتا تھا کہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل امریکہ اور افریقہ, یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گرم ملک ہے, یہاں کے لوگ لیزی ہوتے ہیں, ان ایکٹیو ہوتے ہیں, سلگش ہوتے ہیں. لیکن وائی نیشن فیل میں اس تھاٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے, اور جب اس تھاٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بات کی جاتی ہے کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی ڈس انٹیگریٹ ہوا اور ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی بنا, وہ دو ملک ایسے دو بنے تو وہ دونوں ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی جو تھے, ان کی ایک ہی ہسٹری تھی, ایک ہی لینگویج تھی, ایک ہی جیوگرافی تھی, ایک ہی کلچر تھا. لیکن اس کے باوجود ویسٹ جرمنی جو تھا وہ پراسپر تھا, وہاں پہ پراسپیرٹی تھی, اور ایسٹ جرمنی میں جو تھا وہ امپاورش تھا اور لیس ڈیولپ تھا, انڈر ڈیولپ تھا. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جیوگرافی سیم ہے لیکن ایک دو حصے ہیں ملک کے, جیوگرافی سیم ہے بٹ پرفارمنس میں بہت فرق ہے, گورننس میں بہت فرق ہے, پراسپیرٹی میں بہت فرق ہے, پروگریشن میں بہت فرق ہے, ترقی میں بہت فرق ہے. دوسرا ہائپوتھیسس یہ تھا کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں, قوموں کی ترقی کے اندر ان کے کلچر ایک بڑا ڈسیسو فیکٹر ہے. وہ اپنے کلچر کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں, آگے جاتی ہیں. کلچر بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن سوللی یہ ایک فیکٹر نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر کوئی ملک ترقی کرتا ہے, ترقی نہیں کرتا. میکس ویبر نے یہ تھاٹ انیشیٹ کیا, اس نے کہا کہ کلچر کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یورپ کے اندر ترقی اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے تھوڑے کنزرویٹو کلچر کو چھوڑ کے پروٹیسٹنٹ جب آئے, پروٹیسٹنٹس نے ڈومینیٹ کیا تو اس کے بعد وہاں پہ کلچر تبدیل ہوا تو وہاں پہ ہمیں ترقی ہوتی نظر آتی ہے. اس وقت اس نے کہا کہ لیٹن امریکن کنٹریز, افریقن کنٹریز اپنے کنزرویٹو اور ریجڈ اور آرتھوڈاکس کلچر کی وجہ سے یہ کبھی گرو نہیں کر سکے, یہ نہیں کر سکتے. یہ ایک پرسپیکٹو پایا جاتا ہے, یہ ایک آرگومنٹ ہے, یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. تو وائی نیشن فیل کے اندر اس ہائپوتھیسس کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے اور بات یہ کی جاتی ہے, اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بھی کبھی ایک ہی ملک تھے, ان کا کلچر سیم تھا, ان کی ہسٹری سیم تھی, ان کی ایتھنیسٹی سیم تھی, ان کی جیوگرافی سیم تھی. لیکن اس کے باوجود اگر ہم آج نارتھ کوریا $18 بلین کی اکانومی ہے اور ساؤتھ کوریا $1.630 بلین کی اکانومی, اور جب وہ علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت ان کا کلچر سیم تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کلچر بھی سوللی رول پلے نہیں کرتا کسی بھی نیشن کے طاقتور, پروگریسو اور ترقی کرنے کے اندر اور ترقی نہ کرنے کے اندر. پھر تیسرا اس نے ہائپوتھیسس لیا کہ ایک یہ بھی پرسپیکٹو پایا جاتا ہے کہ انکمپیٹنٹ, الٹریٹ اور ان ایفیشینٹ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کی ملک کی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. وائی نیشن فیل میں اس ہائپوتھیسس کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے اور اس میں ایگزامپل جو ہے وہ گانا کی دی جاتی ہے کہ گانا جب برٹشر سے آزاد ہوا تو وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت آ گئی جس نے بہت ہی ٹاپ کے اکانومسٹ کو اکٹھا کیا اور اکنامک پالیسی بنائی. لیکن جو پالیٹیشینس تھے انہوں نے وہ اکنامک پالیسی کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرنے دیا, اور اس کی وجہ اس کے درمیان میں ان کی ان ایفیشنسی, انکمپیٹنس یا الٹریسی یہ نہیں تھی. اس کے راستے میں رکاوٹ ان کے پولیٹیکل اور اکنامک اور فائنینشیل انٹرسٹ ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو ماڈل تھا اکانومی کا جو ٹاپ اکانومسٹ نے تیار کیا تھا اس کو انیشیٹ نہیں کرنے دیا انہوں نے.
ان کی سیاسی مجبوریاں تھیں، ان کی سیاسی اور مالی مفادات تھے جو اس راستے میں بڑی رکاوٹ بنے. انہوں نے وہاں پہ انڈسٹریز اوپن کی، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی، وہاں پہ اس طرح کے سیٹ اپس ڈیولپ کیے جو ان کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتے تھے، نہ کہ جو ان کو معاشی طور پہ سوٹ کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر اس انڈسٹری کے لیے ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ ریکوائرڈ لیبر فورس ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ را مٹیریل اویلیبل ہے یا نہیں ہے. صرف پولیٹیکل بیسس کے اوپر انہوں نے یہ ڈیسیژن کیے، پولیٹیکل انٹرسٹ کے بیسس کے اوپر، اور اس کا اس ملک کو نقصان ہے. وہ چیلنج کرتا ہے کہ ان کی انکمپیٹنس اور ان لٹریسی اور یہ چیزیں بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے جو سیاسی معاملات ہیں، سیاسی ان کی جو مجبوریاں ہیں، سیاسی مفادات ہیں، جو معاشی مفادات ہیں، وہ اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ لا اور انسٹیٹیوشنز، کانسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشن، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر. ایسا ملک جہاں پہ اکنامک اٹانومی ہو، اکنامک انڈیپینڈنس ہو، ایکوالٹی ہو، رول آف لا ہو، افیکٹو جسٹس سسٹم ہو، وائبرنٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، وہاں پہ آپ کو ترقی، پراسپیرٹی یہ نظر آتے ہیں. جہاں پہ یہ نہیں ہوگا تو وائس ورسا سچویشن ہوگی. پھر وہ یہ آخر میں ایک اور آرگو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا جو ترقی آپ کے ملک میں آنی چاہیے، جس سے ملک ترقی کرے، جس سے ملک آگے جائے، جس سے ملک نئے مائل سٹون اچیو کرے، کیا آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کو کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ترقی آپ کے ملک کے اندر ہو، وہ ترقی، وہ پراسپیرٹی. کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی ایلیٹ سمجھتی ہے کہ وہ ترقی کرنا ان کے انٹرسٹ میں بھی ہے تو وہاں پہ ترقی ضرور آئے گی، اور ترقی کو آنے کی جو رفتار ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی، پیسڈ اپ ہو جائے گی. وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو یو کے نے کی ایلیٹ کو لگا کہ ان کے فائدے میں، انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا. رشین لینڈ لارڈ ایلیٹ، آسٹریلین لینڈ لارڈ ایلیٹ، آپ کی اس کے بعد ہنگری کی لینڈ لارڈ ایلیٹ، اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا، انہوں نے اس کو نہیں آنے دیا وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کو. پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی کی بات کریں تو نارتھ کوریا، ایجپٹ، ارجنٹینا، ازبیکستان، ان سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، کی ایلیٹ کو لگتا ہے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہاں پہ اتنی ترقی آئے. تو کہتا ہے کہ اگر ایلیٹ کنونسڈ ہے کہ اگر ترقی آتی ہے تو ان کا بھی اس میں فائدہ ہے، ان کا بھی اس میں شیئر ہے، ان کے بھی انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ ترقی کے آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اس کی رفتار ملٹی پلائڈ ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً سے چیزوں کو ریکیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نئے نظام کے مطابق، چیزوں کو ری اسیمیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ترقی کو سوٹ کرتی ہے. تو وائی نیشن فیل کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے وہ اپنے ہائپوتھسس کو ڈیولپ کرتے، کچھ ہائپوتھسس جو نیریٹو جو کامن ویوز پائے جاتے ہیں ان کو ہائپوتھسس ڈیولپ کرتا ہے، پھر ان کو چیلنج کرتا ہے، اور پھر آخر میں اپنے پوائنٹ آف ویو کا دیتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو بک کے ریویوز کو سننا چاہتے ہیں جو آپ کے کمپٹیشن کے ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اور آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو بلڈنگ نیو پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.